بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں، اور دعاؤں کی ضرورت بھی ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی خوش رکھے، جہاں بھی ہوں، جس جگہ سے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے اور رزق میں برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد کیا کریں اور دعا دیا کریں، پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو آج کی جو ولاگ ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ صورتیں تو ہم نے وطر میں پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد صورت پڑھنی ہے، اور صورت نہیں پڑھیں گے، اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر صورت پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، پھر نماز ہوگی۔ تو صورت تو ہم نے لازمی پڑھنی ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم وہ صورتیں پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ وطر کی پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھنی ہے، دوسری میں کون سی پڑھنی ہے، تیسری میں کون سی پڑھنی ہے۔ تو اگر ہم سنت کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم صورتیں پڑھ لیں تو ہمارا ثواب بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب، دوسرا وہ صورتیں جو نبی نے پڑھی ہیں اس کا ثواب، اور تیسرا نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو کئی سارے ہم ثواب ایک وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ دوستوں درخواست ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ احد، سورۃ الاخلاص یہ پڑھتے تھے۔ اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھتے تھے، الھاکم التکاثر، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے، اس کے مطابق پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ اللہب یہ پڑھتے تھے۔ تو یہ تین روایتیں ہیں، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر جو پڑھتے تھے وہ سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ سورت، اور سورۃ کافرون اور سورۃ الاخلاص قل اللہ احد یہ پڑھتے تھے۔ تو ان تینوں میں سے جس پر بھی عمل کر لیا جائے، اور خاص طور پر یہ تین صورتیں جو سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الاخلاص، ان کو جو ہے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، صورتیں پڑھنے کا بھی ثواب اور پھر وطر کا بھی ثواب، تو کئی سارے ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ پھر ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ وطر کی نماز میں ہم صورتیں جو پڑھیں گے وہ سنت کے مطابق پڑھیں گے۔ تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، ہر عمل سنت کے مطابق کریں گے۔ تو دیکھیں پھر سکون کتنا ملتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے، اور طبیعت میں جو ہے سکون کتنا آتا ہے، اور چہرے پر جو ہے نورانیت کتنی آتی ہے، روحانیت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو عمل کرنے کے بعد، سنت پر عمل کرنے کے بعد اس چیز کو آپ محسوس کریں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام جو ہے سنت کے مطابق ہو۔ تو اس لیے میں وقفے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی، وظائف بھی، اور اسی طرح درس قرآن بھی، اور اسلامی ٹاپک پر بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں اور میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔